صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، رجب کا مہینہ ہمارے درمیان رواں دواں ہے۔ رجب کا مہینہ یوں تو بہت ساری برکتیں لٹا رہا ہے، رحمتیں لٹا رہا ہے، بہت سارے فضائل ہے اس کے اندر عمل کرنے کی، روزے رکھتے تو بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اسی طرح اس مہینے کو ایک بزرگ ہستی سے نسبت ہے۔ وہ ہستی کون ہے؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ۔ میرے پیارے محترم اسلام بھائی، خواجہ غریب نواز کے کیا کہنے ہیں کہ ان کی شان ہی اللہ تعالیٰ نے ایسی ولایت سے نوازا ہے، ایسے انعامات و اکرامات سے ان کو نوازا ہے کہ کیا کہنے، ان کی شان ہی بہت بلند و بالا ہے۔ میرے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، میرے پیارے محترم اسلام بھائیوں، سجستان یا سیستان کے علاقے سنجر شریف میں پیدا ہوئے تھے 537 ہجری میں۔ آپ کا نام حسن ہے، آپ حسنی سید ہیں، اور آپ کے القابات بھی بہت سارے ہیں۔ آقا رسول ہے، خواجہ ہے، معین الدین ہے، بہت سارے القابات ہیں، سلطان الہند ہے۔ اور اس طرح میرے خواجہ غریب نواز نے زندگی گزار کر 627 ہجری میں یہ علم و معرفت کا چراغ 627 ہجری میں اجمیر شریف میں اس دنیا فانی کو الوداع کہہ گیا۔ میرے خواجہ غریب نواز 627 ہجری میں پردہ فرما گئے۔ یاد رکھیے میرے پیارے معزز بھائیوں، میرے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب 15 سال کے تھے، جب ہی ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، پردہ فرما گئی تھی۔ والد صاحب بھی نہیں تھے۔ والد صاحب کا سایہ شفقت آپ پر سے اٹھ چکا تھا، چنانچہ آپ کی وراثت میں، آپ کے حصے میں ایک پنچکی اور ایک باغ آیا تھا، اور وہی آپ کی روزگار کا ذریعہ تھا۔ اسی کی جو ہے دیکھ ریکھ کرتے تھے، اسی سے جو چیز نکلتی، اس سے جو میوے نکلتے اسی کو بیچا کرتے، یا اسی سے جو ہے اپنے گھر بار چلاتے۔ تو اس طرح آپ کی زندگی گزرتی تھی، اور وہی آپ کا روزگار کا ذریعہ تھا، پنچکی اور باغ۔ ایک بار کی بات ہے، ایک بزرگ ہے ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام ہے مجذوب علی ہے، وہ آپ کے باغ میں آئے۔ پھر آپ نے جیسے خواجہ غریب نواز نے جیسے ان کو دیکھا، تو آپ ان کی بارگاہ میں گئے اور آپ ان سے سلام مصافحہ کر کے ان کا ہاتھ بھی چوما، ان سے مصافحہ کیا، اور بڑی ادب سے پیش آئے، اور ایک انگور کا گوچھا، انگور کا گوشہ جو ہے، انگور کا گچھا جو ان کو پیش کیا کھانے کے لیے۔ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ جو اللہ کے مجذوب ولی ہے، ان کو یہ خواجہ غریب نواز کا اتنا پسند آیا کہ آپ نے اپنی جھولی سے روٹی کا ٹکڑا، جو سوکھی روٹی کا ٹکڑا تھا، وہ نکالا اور اپنے منہ سے چبا کر خواجہ غریب نواز کو دیا کھانے کے لیے۔ خواجہ غریب نواز نے میرے پیارے محترم اسلام کو کیا ہی کھانا تھا، جیسے میرے خواجہ غریب نواز نے وہ روٹی کا ٹکڑا اپنے منہ میں لیا، منہ میں جانے کے بعد پیٹ میں گیا، اس کے بعد آپ کے دل کی دنیا ہی بدل گئی، آپ کی کیفیت ہی تبدیل ہو گئی۔ آپ نے سارا کا سارا وہ باغ اور پنچکی تھی وہ بیچ کر اس کی قیمت فقراء و مساکین میں صدقہ کر دی، اور علم دین سیکھنے کے لیے راہ خدا کے مسافر بن گئے، علم دین سیکھنے کے لیے راہ خدا پر چل پڑے۔ دل سے دنیا کی محبت اچاٹ ہو گئی، دل سے دنیا کی محبت نکل گئی، ذرا سی بھی دنیا کی محبت نہ رہی، صرف اللہ اللہ کرنے کے لیے آپ جو ہے راہ خدا میں چلے گئے، علم دین سیکھنے کے لیے اور نیکی کی دعوت دینے کے لیے، لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے۔ تو دیکھا میرے پیارے محترم اسلام بھائیوں، میرے خواجہ غریب نواز تو کتنے عظیم الشان نعمت صلی اللہ تعالیٰ نوازا ہے۔ یاد رکھیے، یہ کہنے کا مقصد ہے با ادب با نصیب، جو کہتے ہیں نا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ یہ خواجہ غریب نواز کو اتنا بڑی ولایت سے، اتنا بڑے انعامات و اکرام سے کیوں نوازا؟ میرا خواجہ غریب نواز سے ایک ادب کیا ہے بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کا، اللہ کے ولی کا ادب کیا، تو آج دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے انعامات و اکرامات سے نوازا ہے کہ کیا بتائیں۔ یہ ادب ایسی چیز ہے میرے پیارے محترم اسلام بھائیوں، کہ ادب ہی اگر آپ کرو گے تو آپ کامیابی آپ کی زندگی چومے گی، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اگر آپ کامیاب بننے چاہتے ہو تو باادب رہو، ادب کرتے رہو، اپنی کتابوں کا، اپنے بزرگوں کا، اپنے ماں باپ کا، اپنے استادوں کا۔ ادب ایک ایسی چیز ہے کہ بندے کو کامیاب بنا دیتی ہے، بندے کی کامیابی جو رکاوٹ ہوتی ہے ان رکاوٹوں کو دور کر دیتی ہے۔ آپ نے دیکھا نا، میرے خواجہ غریب نواز نے ایک ادب کیا
میرے خواجہ غریب نواز کو اس ادب کی وجہ سے کیسا نوازا کہ آج بھی لاکھوں کروڑ لوگ ان کو یاد کرتے ہیں، اور ایسی ولایت سے نوازا میرے خواجہ غریب نواز کو کہ اگر کسی کی طرف نگاہ کر دے تو وہ غیر مسلم ہو تو مسلمان بن جائے، گناہ گار مسلمان ہو تو توبہ کر لے گناہوں سے۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ ایک بار کی بات ہے، میرے خواجہ غریب نواز رستے میں جا رہے تھے، سفر پر جا رہے تھے، سفر میں 7 آدمی ملے جو آگ کی پوجا کر رہے تھے۔ دیکھ کر میرے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے لوگوں، اللہ کی عبادت چھوڑ کر تم آگ کی پوجا کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہو جس نے سارے جہاں کو بنایا؟ ان لوگوں نے کہا ہم آگ کی پوجا اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائے، جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ میرے خواجہ غریب رحمۃ اللہ نے فرمایا ارے جہنم کی آگ سے کیا بچو گے تم؟ اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے تو تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے، دنیا آخرت تمہاری سنور جائے گی، آخرت تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تو خوشحال ہو جاؤ گے آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی، دنیا جہان تمہاری سنور جائے گی، اللہ کی عبادت کرو۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے، ہمیں یقین تبھی ہوگا کہ اسلام سچا ہے، دین سچا ہے، تبھی یقین ہوگا کہ جب آپ ہماری شرط مان لیں۔ ہماری بات یہ ہے کہ آپ ہمیں آگ میں کود کر بتا دیں، آگ اگر آپ کو نہیں جلاتی، آپ کو خاک نہیں کرتی، آپ کو جلاتی نہیں ہے تو ہم اللہ پر ایمان لے آئیں گے، دین پر ایمان لے آئیں گے، اسلام قبول کر لیں گے۔ چنانچہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ نے فرمایا ارے آگ مجھے تو کیا، میری جوتی تک کو نہیں جلا سکتی۔ چنانچہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جوتی کو حکم دیا کہ اپنی جوتی کو آگ میں ڈالا اور آگ سے کہا ٹھنڈی ہو جا۔ آگ کی قسم جیسے حکم دیا وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور جوتی کو نہیں جلایا، اور غیب سے آواز آئی، کیا غیب سے آواز آئی ارے اس آگ کی کیا مجال جو میرے محبوب کی جوتی کو جلائے، یہ آگ تیری کیا مجال جو میرے محبوب کی جوتی کو جلائے۔ یہ غیب سے آواز سن کر وہ لوگ آپ کی بارگاہ میں گر گئے اور اسلام سے مشرف ہو گئے، اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں آپ میرے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی کیا شان ہے کہ جس کی طرف نگاہ ولایت کر دیں تو اگر غیر مسلم ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اسلام سے مشرف ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے میرے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ۔ میرے پیارے معزز بھائیوں، میرے خواجہ یہ اللہ والے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دل میں ڈال دیتا ہے، ان کی زبان میں ایسی تاثیر پیدا کرتا ہے کہ جس کو یہ نیکی کی طرف بلائے وہ نیکی کی طرف آ جاتا ہے، جس گناہ گار کو توبہ کروائے توبہ کرنے والا بن جاتا ہے۔ ان اللہ والوں کی محبت لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے تو لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں، ان سے محبت کرنے لگتے ہیں، ان کے ذریعے سے لوگ راہ راست پر آ جاتے ہیں، ان کے ذریعے سے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے، مشکلات دور ہوتی ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، گھر کے لڑائی جھگڑے فسادات دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان میں ایسی تاثیر، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی قوت دیتا ہے، ایسی قوت سے نوازتا ہے، ایسے انعامات سے نوازتا ہے کہ اس کے کیا کہنے۔ تو لوگوں کی پریشانیوں، دکھ ہو، لوگوں کی مشکلات ہو، کٹھنائیوں ہو، سب دور ہو جاتی ہیں، لوگوں کی دلوں میں ان کی محبت اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے۔ تو ایسے ہی میرے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے محبت جو ہے، میرا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی محبت جو ہے لوگوں کی دل میں ایسی ڈالی کہ آج تک ان کو لوگ یاد کرتے ہیں، آج تک ان کی بارگاہ میں لوگ آتے ہیں، مسلمان نہیں غیر مسلم بھی آتے ہیں اور آپ سے فیض و برکات حاصل کرتے ہیں، آپ کو اصلاح ثواب کرتے ہیں، آپ کے ذریعے سے دعائیں کرتے ہیں، اپنی مشکلات دور کرتے ہیں۔ یہ ہے میرے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کہ جس کی طرف دیکھ لے اس کو اللہ والا بنا دے، اس کو اللہ والا بنا دے، اس کو گناہ، مسلمان ہے تو مسلمان، گناہ گار ہے تو اس کو گناہوں سے محفوظ فرما دے۔ یہ ہے میرے خواجہ غریب رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔